جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی کے صیغے ہم پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ اس کو ذرا دیکھ لیں۔ فعل کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں، عربی میں ماضی ہے، مضارع اور امر۔ تو ابھی ہم ماضی فی الحال پڑھ رہے ہیں، اس کے پہ ہم نے اس کے بعد ماضی کے صیغے پڑھنا شروع کیے تھے۔ صیغے سے مراد ہوتا ہے یعنی لفظ کی کوئی فارم یا اس کی شیپ۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی زبان میں فعل کی جو شکل ہے وہ بدلتی ہے اگر اس کا فاعل بدلے، یعنی جو کام کرنے والا ہے وہ کتنے ہیں، یعنی ایک ہیں یا زیادہ ہیں، ان کا جنڈر کیا ہے، فاعل کو مذکر کر رہا ہے یا مؤنث ہے، اس سب سے فرق پڑتا ہے فعل کی شکل پہ۔ جیسے ہم اردو میں دیکھیں کہ آیا ایک فعل ہے تو یہ ہمیشہ آیا ہی استعمال نہیں ہوتا، اگر زیادہ لوگ آئیں گے تو ہم بولتے ہیں کہ وہ آئے، تو آیا سے آئے ہو گیا، اسی طرح آئی ہو گیا، آئیں ہو گیا۔ تو یہ ایک ہی فعل ہے جس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب ہمیں کہاں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو ایک ہی فعل کی جو مختلف اشکال ہیں یا ایک ہی لفظ کی مختلف جو فارمز ہیں، ان میں سے ہر فارم کو ہم صیغہ بولتے ہیں، جس کی جمع صیغے ہیں۔ تو فعل ماضی کے صیغے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ عربی میں کوئی بھی فعل ماضی ہے تو وہ کب اس کا کون سا صیغہ استعمال ہوگا۔ تو پہلی چیز ہم نے جانی تھی کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے، یعنی ماضی کا جو پہلا صیغہ آپ کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے، یا آپ ڈکشنری میں جس فعل کی یا جس صیغے کی انٹری ہوتی ہے وہ استعمال ہوتا ہے واحد، مذکر اور غائب کے ساتھ۔ واحد یعنی مذکر اور غائب، یعنی پہلا صیغہ اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں فعل کا جب فاعل واحد ہوگا۔ واحد کا مطلب ہے کہ کام کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ مذکر ہے اور وہ غائب ہے۔ غائب کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ بات کر رہا ہے نہ اس سے بات کی جا رہی ہے، وہ کوئی تھرڈ پرسن ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہم پہلا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا ذہبہ، تو ذہبہ ہم وہاں استعمال کریں گے جب فاعل واحد ہوگا، مذکر ہوگا، غائب ہوگا۔ مثلا اگر میں کہوں کہ علی گیا تو یہاں پہ میں ذہبہ علی بول سکتا ہوں، چونکہ علی جو ہے وہ واحد ہے، علی غائب ہے۔ علی چونکہ نہ بات کر رہا ہے نہ اس سے میں بات کر رہا ہوں، علی تیسرا شخص ہے اور علی مذکر ہے، تو ایسی سچویشن میں ذہبہ استعمال کروں گا، جیسے ذہب علی، ذہب احمد، ذہب یاسر وغیرہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو پہلا لفظ ہے کوئی بھی ماضی کا، وہ تو ہمیشہ اسی کے لیے استعمال ہوگا، واحد، مذکر، غائب کے ساتھ۔ چاہے ہم نے باقی جو افعال پڑھے تھے، ہزارہ، ہزارہ بھی ایسے ہی استعمال ہوگا واحد، مذکر، غائب کے ساتھ، یا دخل ہم نے پڑھا تھا، یا خرجہ پڑھا تھا۔ تو آپ کوئی بھی فعل ماضی اگر پڑھتے ہیں، اس کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہمیشہ یہی ہوگا، واحد، مذکر، غائب۔ اس کے بعد ہم نے بقیہ صیغے پڑھے تھے کہ وہ ہم کیسے بناتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارا فاعل جو ہے وہ واحد ہو لیکن مؤنث اور غائب ہو تو اس کے ساتھ ہم فعل کیسے استعمال کریں گے۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ واحد، مؤنث، غائب میں جو فعل کا آخری حرف ہے اس کے بعد ہم تا ساکن ایڈ کرتے ہیں۔ مثلا ذہبہ ہے تو اگر یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوگا تو ہم استعمال کریں گے اس کا یہ صیغہ ذہبت، اور حضرہ ہے تو اس سے حضرت۔ اسی طرح دخل ہے تو دخلت، اور خرج ہے تو اس سے دخلت، خرجت۔ خرجت۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا واحد، مذکر، غائب سے واحد، مؤنث، غائب۔ واحد مؤنث غائب کا مطلب ہے کہ فعل کی وہ شکل جو اس وقت استعمال ہوگی جب اس کا فاعل ایک ہوگا، مؤنث ہوگا اور غائب ہوگا۔ جیسے فاطمہ گئی تو ہم اس سچویشن میں یہ بولیں گے ذہبت فاطمہ، یا آمنہ آئی تو ہم کہیں گے حضرت آمنہ، یا زینب اندر آئی تو دخلت زینب، یا ہم کہتے ہیں کہ سعدیہ باہر گئی تو خرجت سعدیہ۔ تو یہ سچویشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فاعل کون ہے، اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں فعل کی کون سی شکل یوز کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھے تھے واحد، مذکر، غائب، واحد، مؤنث، غائب۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارا جو فاعل ہے وہ واحد نہ ہو بلکہ وہ تثنیہ ہو، تثنیہ سے مراد ہے یعنی دو، اگر کسی جگہ کوئی کام دو لوگ کر رہے ہیں، یعنی دو مذکر یا دو مؤنث، تو اس صورت میں ہم فعل کو کیسے استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جیسے تثنیہ پڑھا تھا، تثنیہ مذکر غائب، کہ اگر کوئی کام دو لوگ کریں اور وہ دونوں مذکر ہوں اور وہ دونوں غائب ہوں،
غائب سے مراد ہے یعنی نہ وہ بات کر رہی ہو نہ ان سے بات کی جا رہی ہو. تو اس کا ہم نے طریقہ دیکھا تھا کہ تثنیہ مذکر غائب میں ہم کیا چیز ایڈ کرتے ہیں، جو پہلا صیغہ اس کے بعد الف ایڈ کرتے ہیں. الف ایڈ کرتے ہیں. مثلا ذہب ہے تو ذہب کے با کے بعد الف ایڈ ہو جائے گا، تو یہ لفظ بن جائے گا ذہبا. تو ذہبا ہم وہاں یوز کریں گے جہاں یہ کام دو لوگوں نے کیا ہوگا. مثلا میں کہوں کہ علی اور حامد گئے تو میں بولوں گا علی و حامد ذہبا. اسی طرح حضر ہے وہ آیا، تو اگر دو لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا حضرا، یہ وہ دونوں آئے. اسی طرح دخل ہے ایک کے لیے تو دو کے لیے دخلا، اور خرجا وہ نکلا تو دو لوگ نکلیں تو خرجا. اس کے بعد ہم نے تثنیہ مؤنث غائب دیکھا تھا. تثنیہ مؤنث غائب کا مطلب ہے کہ کوئی کام دو لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ دونوں مؤنث ہیں اور وہ غائب ہیں. مثلا میں کہوں کہ فاطمہ اور آمنہ گئیں، تو ایسی سچویشن میں فعل کو کیسے استعمال کروں گا؟ اس میں سب سے پہلے تو میں وہی جو مؤنث کی تا ساکن ہے نا، یہ جو واحد مؤنث غائب والی، یہ والی جو ہے، یہ تا ساکن ایڈ کروں گا اور اس کے بعد میں الف ایڈ کروں گا، تو یہ لفظ بن جائے گا ذہبتا. مثلا میں کہتا ہوں کہ فاطمہ اور آمنہ گئیں تو میں بولوں گا فاطمہ و آمنہ ذہبتا. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جی آمنہ اور خدیجہ آ گئیں تو آمنہ و خدیجہ حضرتا. اور اسی طرح دخل ہے وہ اندر آیا، تو اگر دو خواتین اندر آئیں تو میں کہوں گا دخلتا، اور دو خواتین باہر گئیں تو خرجتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ صیغہ اس صورت میں استعمال ہوگا جب فاعل دو ہوں، مؤنث ہوں اور غائب ہوں. جس میں ایک سچویشن ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ اگر کبھی کوئی کام یعنی دو لوگ مل کے کر رہے ہیں، ان میں ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، اس صورت میں ہم کون سا صیغہ استعمال کرتے ہیں؟ یعنی اگر علی اور فاطمہ مل کے ایک کام کریں، مذکر کا تثنیہ. مذکر کا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فاعل اگر اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوں تو صیغہ ہم مذکر کا استعمال کریں گے، پھر تثنیہ مذکر غائب استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے سب؟ اس کے بعد ہم نے پھر آخری جو دو صیغے پڑھے تھے وہ تھے جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب. تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ورنہ بہت وقت لگ جائے گا، بس آپ لوگ ذرا ایک دفعہ بتا دیجئے کہ جمع مذکر غائب سچویشن تو آپ سمجھ گئے نا. جمع مذکر غائب وہ صیغہ ہے، یہ ہم اس وقت یوز کریں گے جب کوئی کام زیادہ لوگ کر رہے ہیں، وہ لوگ مذکر ہیں اور وہ غائب ہیں. مثلا میں کہوں کہ جی لڑکے چلے گئے، اب لڑکے اس سچویشن میں آپ دیکھیں تو نہ وہ بات کر رہے ہیں، نہ ان کے بارے میں نہ ان سے ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ تھرڈ پرسن ہوئے نا لڑکے، اور وہ زیادہ ہیں اور مذکر ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں جو فاعل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فاعل یہاں پہ جمع ہے، مذکر ہے اور غائب ہے. اس کا بس سمپلی ذرا طریقہ بتا دیجئے کہ ہم نے یہ صیغہ بناتے کیسے ہیں. واو ایڈ کرنا ہے اور واو سے پہلے پیش لگانی ہے. ہاں جی بالکل. جو پہلا صیغہ ہوتا ہے ہمارے پاس واحد مذکر غائب، اس کے بعد ہم واو ایڈ کرتے ہیں، یہ واو ساکن ہوتا ہے اور اس واو کے بعد الف بھی لکھا کرتے ہیں. اور جب یہ واو ایڈ کریں گے تو واو سے پچھلے حرف پہ ہم زبر کے بجائے، ویسے ہم نے دیکھا تھا کہ فعل ماضی ہمیشہ زبر پہ اینڈ کر رہا ہوتا ہے، جیسے ذہب، حضر، دخل، ان سب کے اینڈ پہ زبر ہے. لیکن جب ہم واو ایڈ کرتے ہیں تو واو سے چونکہ اس کے ساتھ زیادہ مناسب حرکت پیش کی ہوتی ہے، اس لیے واو سے پہلے ہم پیش بولتے ہیں، زبر نہیں بولتے. مثلا ذہب ہے نا کہ وہ گیا، تو اگر زیادہ لوگ گئے تو ہم بولیں گے ذہبوا، وہ لوگ گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ علی اور حامد اور احمد آگے، تو حضرہ ہم نہیں بولیں گے کیونکہ اب جمع ہے یہاں فاعل، ہم بولیں گے حضروا، علی و حامد و احمد حضروا. اسی طرح ہم نے آخری صیغہ دیکھا تھا کہ اگر کبھی کسی فعل کا فاعل جو ہے وہ جمع ہے مؤنث کا اور وہ غائب ہے، یعنی فاعل زیادہ ہیں اور وہ خواتین ہیں، مؤنث ہیں اور غائب ہیں. مثلا ہم کہیں کہ فاطمہ اور آمنہ اور زینب چلی گئیں،
تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، کیسے بناتے ہیں یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ؟ جی نون زبر زبر لگائیں گے. اور اس سے پہلے والے حرف ساکن. پہلی چیز آپ نے یہ بتانی ہے، یہ آپ نے نہیں بھولنا کہ جو بھی فعل ماضی ہے اس کا جو آخری حرف ہوگا، جیسے ذہب میں با آخری حرف ہے، حضر میں را ہے، جو آخری حرف ہے اس پہ آپ نے، ویسے نارملی زبر ہوتا ہے، آپ نے زبر کو ختم کر دینا ہے، سب سے پہلے آپ نے زبر کو چینج کرنا ہے سکون سے، زبر کی جگہ ہو جائے گا سکون، اور اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے نون زبر نہ. تو یہ اب صیغہ یہ والا استعمال ہم کرتے ہیں جمع مؤنث غائب کے ساتھ، یعنی جہاں فاعل زیادہ ہیں اور وہ خواتین ہیں اور غائب ہیں. مثلا علی اور فاطمہ اور آمنہ اور خدیجہ گئیں، تو وہاں میں بولوں گا کہ فاطمہ و آمنہ و خدیجہ ذہب نہ. ٹھیک ہے، آخری حرف ہمارے پاس با تھا ذہبہ میں، تو میں نے اس با کو ساکن کیا ذہب، اس کے بعد میں نے نہ ایڈ کر دیا ذہب نہ. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ 6 صیغے ہم نے پڑھے تھے غائب کے. تو اب غائب کے 6 ہی صیغے ہو سکتے ہیں، 2 واحد کے، 2 تثنیہ کے اور 2 جمع کے، وہ 6 کے 6 ہم نے پڑھ لیے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج مخاطب کے صیغے پڑھیں گے. اچھا آگے مخاطب والے پڑھ لیں کیا؟ جی ضرور. اچھا ضرور. مجھے وہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ وہ آگے پڑھاؤ تو پچھلا سارا جو ہے نا، وہ عربی میں تو ایسے ہی بڑا مسئلہ ہے. بس اس کو اب ذرا یاد رکھیے گا، اور یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو آپ مطلب پریکٹس کرتے رہیں. جو صیغے آپ نے پڑھ لیے نا، جہاں جہاں یہ کہیں نظر آتے ہیں تو ان کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ یہ جی ہم نے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ جمع مؤنث غائب کا، یہ اسی طرح سے یاد رہتا ہے. اچھا چلیں اب بسم اللہ کرتے ہیں، آگے اب مخاطب کے صیغے پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی تو مخاطب میں بھی جو پہلا صیغہ ہم پڑھیں گے وہ ہوگا واحد اور مذکر اور مخاطب. مخاطب طا کے زبر سے. واحد کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ یعنی فاعل جو ہے یعنی کام کرنے والا ایک ہے. مذکر کے مطلب سے بھی آپ واقف ہیں. مخاطب کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ شخص جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ مخاطب ہے. مثلا کوئی بھی گفتگو ہے تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ اس میں 3 ہی لوگ ہو سکتے ہیں، یعنی 3 پاسبلٹیز ہیں افراد کو دیکھتے ہوئے. ایک بولنے والا ہے جسے ہم کہتے ہیں متکلم، چونکہ کلام انیشیٹ اس نے کیا ہے نا تو وہ متکلم ہے، یا اسے ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں. جس سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ مخاطب کہلاتا ہے، اور وہ سیکنڈ پرسن ہم اسے کہتے ہیں انگریزی میں. ان کے علاوہ اگر کوئی جس کسی کا بھی ذکر آئے کلام میں وہ غائب ہے، وہ تھرڈ پرسن ہے، یعنی نہ وہ بات کر رہا ہے نہ اس سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں نارملی بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے نا جی؟ تو اب واحد مذکر مخاطب، اس کی سچویشن جیسے اگر ہم بنائیں تو کیا بنے گی؟ یعنی کوئی کام ہے، وہ ایک آدمی نے کیا ہے، وہ آدمی مذکر ہے، اور وہ آدمی وہ ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں. اس کے لیے ہم اردو میں کیسے استعمال کریں گے اس لفظ کو؟ اردو میں یہ صیغہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ تم یا آپ سے. ہاں ایسا ہی ہے، مطلب ہم تم یا آپ کا لفظ ہی بولیں گے نا. ہاں ایک سوال آیا کہ ووکیبلری ہم کیسے بڑھائیں گے، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ جب آگے چل کے میں آپ کو کچھ ریڈنگ بکس ہیں وہ ریکمینڈ کروں گا، تو وہاں وہ ریڈنگ سے ہی امپروو ہوتی ہے، یا لسننگ سے یا ریڈنگ سے. تو فی الحال ابھی ہم اس پہ اتنا نہیں فوکس کریں، لیکن آگے چل کے انشاءاللہ کریں گے. جب تھوڑی بہت زبان آپ پڑھ لیں گے نا تو اس کے بعد ہم اس سائڈ پہ بھی فوکس کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ الگ سے ہم پورا کورس صرف لینگویج پہ بھی کریں. اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ واحد مذکر مخاطب کی سچویشن اردو میں وہی بنتی ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ تم گئے، یا تم نے دیکھا، تم نے سنا، تم نے کھایا، تم نے پیا. یہ واحد مذکر مخاطب کی سچویشن ہے، چونکہ یہ سب جملے وہاں استعمال کر رہے ہیں جہاں کام کرنے والا وہ ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہے اور وہ مذکر ہے. مثلا تم گئے، تو یہاں ہم ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ فلاں کام کیا. تو اب یہ سچویشن ہے ہمارے سامنے، اور اب ہم پڑھنے یہ جا رہے ہیں کہ عربی میں ہم کسی بھی فعل ماضی کو
واحد مخاطب کے ساتھ کیسے استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر ہمارا فاعل مخاطب ہے اور وہ ایک ہے تو اسے ہم کیسے کہیں گے کہ بھائی تم نے یہ کام کیا؟ طریقہ اس کا سمپل ہے، وہی جو ہم نے جمع مؤنث غائب میں دیکھا تھا کہ آپ کا جو آخری حرف ہوگا، پہلا صیغہ ہم نے کبھی نہیں بھولنا، چونکہ بقیہ تمام صیغے پہلے صیغے سے ہی بنتے ہیں، مثلا ذہب، حضر، یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ تو اب جو پہلا صیغہ ہوگا اس کا آخری حرف آپ ساکن کریں گے، جیسے ہم نے ساکن کیا تھا جمع مؤنث غائب میں۔ تو مثلا ذہب ہے تو ذہب کو ساکن کیا جب با کو، تو لفظ بچ گیا ذہب۔ حضر سے حضر، اور دخل سے دخل۔ ساکن کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تا زبر تا، ٹھیک ہے؟ تو بس سمپل ایڈیشن ہے، آپ نے آخری حرف ساکن کیا اور اس کے بعد آپ نے تا زبر تا کا اضافہ کیا، تو یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ بن جائے گا۔ تو مثلا پہلا لفظ ہمارے پاس ذہبا، کہ وہ گیا، تو ذہبا سے بتائیے گا واحد مذکر مخاطب کیا ہوگا؟ ذهبت ہاں ذہبتا، یعنی ذہبتا اردو میں کیا ہے؟ تو گیا ہاں تو گیا یا تم گئے۔ حضارہ وہ آیا، تو اس کو مخاطب میں ہم کیسے کہیں گے؟ ہاں حضرتا، رتا تم آئے۔ دخلا وہ داخل ہوا، تو اگر میں اپنے دخلت ہاں جس سے بات کر رہا ہوں اسے کہتا ہوں کہ بھائی تم کیسے داخل ہوئے یا کب داخل ہوئے، تو میں کہوں گا دخلتا، یعنی تم داخل ہوئے۔ اور باہر جانے کے لیے ہوتا ہے فعل خرج، تو تم باہر نکلے، خرجت خرجتا۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ طریقہ ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے۔ آخری حرف آپ نے ساکن کیا، اس کے بعد تا زبر تا ایڈ کر دیا۔ کلیئر ہے؟ اگلا صیغہ اس سے ملتا جلتا ہے، اسے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی فعل استعمال کرنا ہو واحد مؤنث مخاطب کے لیے، اب ہم دیکھیں گے کہ واحد مؤنث مخاطب کے لیے ہم یعنی فعل کا کون سا صیغہ یا کیا شکل استعمال کرتے ہیں۔ واحد مؤنث مخاطب آپ سمجھ گئے نا، کہ کوئی کام ایک خاتون کر رہی ہے، یہ خاتون ایک ہے اور یہ وہ ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں۔ مثلا فرض کریں میں فاطمہ سے بات کر رہا ہوں اور میں فاطمہ سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کب گئی یا تم کب آئی یا کیسے اندر آئی وغیرہ، تو یہ یعنی سچویشن واحد مؤنث مخاطب کی بنے گی۔ اس کا طریقہ بھی ایسا ہی ہے جیسے مذکر مخاطب کا، اس میں آخری حرف آپ ساکن کریں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس کا آخری حرف ساکن ہوگا، اور اس کے بعد آپ تا ایڈ کریں گے، لیکن اس تا پہ آپ زبر نہیں زیر بولیں گے، یعنی تا کی بجائے آپ تی بولیں گے۔ بس اتنا فرق ہے، زبر اور زیر کا فرق ہے۔ اگر آپ تا پہ زبر بولیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو مخاطب ہے وہ مذکر ہے، آپ کسی مرد سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ تی بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مخاطب کوئی خاتون ہے، آپ کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب ذہبہ سے بتائیے، اگر میں کسی خاتون سے کہہ رہا ہوں کہ تم گئی تو کیسے کہوں گا؟ ذهبتي ذہبتی۔ بس اس میں آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ آپ نے جو آخری حرف ہے نا اس کو ساکن کرنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ آپ کو آگے چل کے سمجھ آئے گا کہ یہ اہم کیوں ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، ساکن نہیں کریں گے، تو آگے چل کے بہت سی کنفیوژنس پیدا ہو سکتی ہیں، یہ کچھ آپ صیغے مزید پڑھیں گے کہ وہ آپ کو کنفیوز کریں گے، اس لیے آپ نے یہ کبھی بھی نہیں بھولنا۔ سب سے پہلے آپ کا دھیان ساکن کی طرف جانا چاہیے، آپ نے پہلے ساکن کرنا آخری حرف کو، ذہب، اور بولتے ہوئے بھی یہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے لکھتے ہوئے ہے نا، تو ساکن کا مطلب یہی ہے کہ آپ وہاں رک رہے ہیں، آپ اس کو جلدی میں کبھی نہ پڑھیے، ذہبتی پڑھیں گے تو بہت مسئلہ پیدا ہوگا۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے ذہب تھی، با پہ آپ رکیں گے، ذہب تھی۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ تم آئی، تو حضارہ سے کیسے ہوگا؟ حضرتی، حضرتي ہاں حضر تھی۔ اور تم اندر آئی، دخلتي دخل تھی، اور تم باہر گئی، خرجتي خرج تھی۔ ٹھیک ہے جی، آسان ہے۔
اور آپ نے ساکن کیا، اگر آپ نے تا ایڈ کیا تو یہ مذکر مخاطب کے لیے یوز ہوگا، تی ایڈ کریں گے تو یہ مؤنث مخاطب کے لیے، باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت، یہ انعمت جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ مخاطب مذکر ہے، مخاطب مذکر ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ تا پہلا زبر حرف۔ ہاں تا زبر تا سے، بالکل ٹھیک ہے۔ بس آپ نے یہ چیزیں اب ساتھ سے جیسے آپ پڑھتے جا رہے ہیں نا، جہاں کہیں آپ کو نظر آئے آپ نے اس کو خود پھر پک کرنا ہے کہ یہ فلاں صیغہ ہے۔ یہ مطلب شروع میں آپ کی پریکٹس ایسی ہی ہوگی چونکہ قرآن یا حدیث تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ بعد میں ریڈنگ کی الگ سے پریکٹس ہم کریں گے۔ اچھا تثنیہ کا دیکھ لیتے ہیں، چونکہ تثنیہ اس میں مخاطب میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو آج ہی کر لیتے ہیں۔ تثنیہ میں ہم یہ کریں گے کہ یہ جو آخری حرف ہے نا اس کو ساکن کر کے ہم یہ تما ایڈ کرتے ہیں، یعنی تا میم اور الف، تما، تو یہ یعنی فعل کا یہ صیغہ استعمال ہوگا اس جگہ پہ جہاں پہ فاعل دو ہوں گے اور وہ مذکر اور مخاطب ہوگا۔ یعنی میں اگر دو لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم دونوں گئے یا تم دونوں آئے یا تم دونوں داخل ہوئے، تو وہاں میں یہ لفظ استعمال کروں گا۔ وہی آخری حرف آپ ساکن کریں گے پہلی صیغے کا اور اس کے بعد تما ایڈ کریں گے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ تم دونوں گئے تو لفظ کیا بنے گا؟ ذہبتما، ذهبتما، ہاں ذہب تما، اور تم دونوں آئے حضرتما، حضر تما، اور تم دونوں داخل ہوئے دخل تما، دخلتما، اور تم دونوں باہر گئے خرجتما، خرج تما۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایگزیکٹلی یہی جو لفظ ہے، یہی جو شیپ ہے، یہی استعمال ہوتی ہے تثنیہ مؤنث میں بھی۔ یعنی اگر سچویشن آپ بس اس کو اتنا چینج کر دیں گے، دو خواتین نے کوئی کام کیا، یعنی تثنیہ مؤنث مخاطب، تو اگر تثنیہ مؤنث مخاطب ہو فاعل تو وہاں پہ بھی لفظ یہی استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم چینج نہیں کرتے۔ مطلب اگر فاطمہ اور زینب سے میں بات کر رہا ہوں، ان دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم دونوں گئی، وہاں پہ بھی میں یہی بولوں گا ذہبتما۔ یا دو خواتین سے کہوں کہ تم دونوں کب آئی، تو وہاں پہ بھی یہی کہوں گا حضرتما، یا تم دونوں اندر آئی دخلتما۔ تو یہ جو تما ہے نا، یہ دونوں کے ساتھ، تثنیہ مذکر کے ساتھ بھی یوز ہوگا اور تثنیہ مؤنث کے ساتھ بھی یوز ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے دیکھیں تو آج ہم نے 4 صیغے پڑھ لیے، واحد مذکر مخاطب، واحد مؤنث مخاطب، اور پھر تثنیہ مذکر مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب۔ چونکہ تثنیہ مذکر اور مؤنث کہنے میں دو ہیں لیکن وہ اپنے استعمال میں ایک ہی ہیں، یعنی ایکچویلٹی میں وہ ایک ہی ہیں، جو کہ یوز ایک ہی طرح ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب جمع کے رہ گئے، وہ کل پھر دیکھ لیں گے۔